اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے سامنے سینہ سپر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، عبد الوارث گل کو وہاں پر بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ آپ کو پتا ہے آپ کا یہ گناہگار بیٹا اسلام سے محبت کرنے والا ہے، آپ کا یہ گناہگار بھائی دین سے محبت کرنے والا ہے۔ میں نے عبد الوارث گل سے رابطہ کیا، میں نے کہا آپ کو وہاں پر اپنا بیان ریکارڈ کروانے کا موقع نہیں دیا گیا، مرکز قرآن و سنہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ حضرات گرامی قدر، چند گھنٹوں کے نوٹس کے اوپر آپ کے مرکز کے اندر 100 سے زیادہ مسیحی اور ہندو جو اسلام کو قبول کر چکے تھے، 9 مسلم یہاں پر جمع ہوئے۔ عبد الوارث گل بھائی بھی یہاں پر آئے اور بعض نقاب کے اندر آپ کی بہنیں بیٹیاں بھی آپ کے مرکز کے اندر موجود تھیں۔ حضرات گرامی قدر، اس موقع کے اوپر 9 مسلم ہندوؤں نے یہ بات، جو سابقہ ہندو تھے، اور 9 مسلم وہ لوگ جو سابقہ مسیحی تھے، جن میں سے کسی کا نام عمران مسیح تھا تو آج محمد عمران ہو چکا تھا، کسی کا نام جو تھا وارث مسیح تھا تو عبد الوارث ہو چکا تھا۔ حضرات گرامی قدر، کسی کا نام کچھ تھا تو آج عبداللہ اور عبد الرحمن ہو چکا تھا۔ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا، حضرات گرامی قدر، ہم نے جبرن اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد ہماری جائیدادوں کو چھینا گیا، ہمارے گھروں کو چھینا گیا، ہمیں ہجرتوں کے اوپر مجبور کیا گیا، ہمارے رشتوں کو کاٹا گیا، ہمارے رشتوں کو توڑا گیا، لیکن حضرات گرامی قدر کوئی آواز اٹھانے والا ہماری حمایت میں آواز کو نہیں اٹھا رہا۔ میں نے کہا اگرچہ بڑا ہی گناہگار ہوں، اگرچہ بڑا ہی ناتواں ہوں، اگرچہ بڑا ہی کمزور ہوں، اگرچہ بڑا ہی بے بس اور بے کس ہوں، لیکن انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا تم ایسے لوگوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا رہوں گا، اپنے مرکز کی چھاؤں کے نیچے تم کو جگہ دیتا رہوں گا۔ وزیر اگر تمہاری بات کو نہیں سنتے اور مشیر اگر تمہاری بات کو نہیں سنتے، پریس کلب کے دروازوں کو اگر تمہارے لیے بند کر دیا جاتا ہے اور ان کے گیٹوں کو تمہارے اوپر بند کر دیا جاتا ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک دل اور جذبات کا رشتہ موجود ہے، جب تک زبان اور قوت گویائی کا رشتہ باقی ہے، جب تک سوچ اور فکر کا رشتہ موجود ہے، انشاءاللہ ہر اسلام پسند کے ساتھ اور ہر حامی اسلام کے ساتھ کندھوں کے ساتھ کندھا ملاتے رہیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے نام نہاد بلوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور اس موقع پر یہ بات بھی سامنے آئی کہ بھائی عبد الوارث اور ان کے ادارے کی تبلیغ کے ساتھ 2000 سے زیادہ مسیحی اسلام کو قبول کر چکے ہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا، کل تک ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے کام کو دیکھتے تھے، عبد الرحیم گرین کے کام کو دیکھتے تھے، یوسف چیمبر کے کام کو دیکھتے تھے، جان فلپس کے کام کو دیکھتے تھے، یوسف ایسچس کے کام کو دیکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی تبلیغ دین کا وہ انداز ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو دعوت دین دینے کا عمل جو ہے اس کو پوری شد و مت سے آگے بڑھانا چاہیے۔ عبد الوارث کی کارکردگی کو دیکھ کر اور ان کی انجمن کو دیکھ کر اور ان کے ارادوں کو دیکھ کر یہ بات واضح ہو گئی، سرزمین پاکستان ابھی بنجر نہیں ہوئی، سرزمین پاکستان کی کوکھ جو ہے ابھی اس نے بچے دینے بند نہیں کیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی جہاں پر حضور کا نام نامی آتا ہے، جہاں پر آپ کا اسم گرامی آتا ہے، جہاں پر آپ کی حدیث طیبہ آتی ہے، جہاں پر آپ کی سنت مطہرہ آتی ہے، وہ مردہ دلوں کے اندر ایک نئی حرارت کو پیدا کر دیتی ہے، ایک نئی تڑپ اور نئی لپک کو پیدا کر دیتی ہے۔ اور تم تو قرآن کے صفحات کو جلا کر اور حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کر کے یہ بات سمجھتے ہو شاید لوگوں کو اسلام کی طرف مائل ہونے سے روک دیا جائے، لیکن اسلام جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا دین ہے، یہ لوگوں کو مقناطیس کی طرح کھینچتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، ایک بات کر کے آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، ان 9 مسلموں کے اندر سے ایک مسیحی پادری بھی تھا، اس نے کہا کراچی کے گرجا گھر کو چلاتا تھا، ایم اے فلسفی فقط اس لیے کی تھی، عقیدہ تثلیث سمجھ نہیں آتا تھا، ٹرینٹی کا تصور ذرا فلسفیکل ہے، اس لیے کہ 3 کو 1 کہنا، 1 کو 3 کہنا عقل انسانی اس کو تسلیم نہیں کرتی، اس کو ماننے کے لیے فلسفی کو پڑھنا پڑتا ہے۔ قائم میں فلسفہ کرنے کے بعد بھی عقیدہ تثلیث سمجھ میں نہیں آیا، بالآخر یہ بات سمجھ میں آ گئی، 1 3 نہیں ہو سکتا، 3 1 نہیں ہو سکتا، اللہ یگانہ ہے، اللہ یکتا ہے،
اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے، اللہ نہ کسی کا باپ ہے، اللہ کا نہ کوئی ہمسر ہے۔ حضرات گرامی قدر ہلکا بگوش اسلام ہو گیا، حضرات گرامی قدر اس سے جائیدادوں کو چھینا گیا، مونیٹری لاسز ہوئے، لیکن حضرات گرامی قدر قرن اول سے اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جب بھی کبھی اسلام کو قبول کیا گیا، کبھی بلال کو ہرا کی تپتی ہوئی سرزمین کے پر لٹایا گیا، کبھی زنیرہ کی آنکھوں کے اندر دیا سلائیوں کو پھیرا گیا، کبھی سمیہ کو ٹانگوں کے چیر کے شہید کیا گیا، لیکن حضرات گرامی قدر ایک ہی آواز آتی رہی، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ انشاءاللہ وسائل کی کمی کے باوجود اور توانائیوں کی کمی کے باوجود انشاءاللہ آج بھی اسلام کی دعوت پوری شد و مت کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور انشاءاللہ پھیلتی رہے گی، قیامت کی دیواروں تک پھیلتی رہے گی۔ تو حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، فورس کنورژن جس کی آڑ کے اندر مسلمان ہونے والی لڑکیوں کو جبرن جو ہے ان کے گھروں کے اندر محبوس کیا جاتا ہے، اور فورس کنونشن کے مجودہ بل کی آڑ کے اندر وہ لوگ جو ہلکا بگوش اسلام ہونا چاہتے ہیں ان کے راستے کے اندر بیریئرز کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اسلام کے دامن میں جگہ دینے کی بجائے ان کو ریپل کر کے، ان کو پیچھے دھکیل کر ان کو مایوسیوں کی دلدل کے اندر اتارا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، یہ مجودہ بل جو ہے ہمارے ملک کے اندر پاس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ پاس نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، یہ بل پاس نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر کوئی ڈیموں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی پلوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی ہسپتالوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن یہ ساندلئی ظہیر کے یہ گناہگار بیٹے اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی ہماگیریت کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی افاقیت کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی عالمگیریت کی بات کر رہے ہیں، اسلام کے گلوبل جو ہے غلبے کی اللہ کے فضل و کرم سے نویدوں کو سنا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں علا وجہ البصیرت کہتا ہوں، آج کوئی پادری ایسا نہیں، آج کوئی بشپ ایسا نہیں، آج کوئی پنڈت ایسا نہیں، آج کوئی کسی مذہب کا کوئی بخشو ایسا نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جو کتاب اللہ کی آیات بینات اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب وہ اجلاس ختم ہوا، حضرات گرامی قدر میں نے تجدید عزم کے لیے مخاطب ہو کر ایک الفاظ کہے، میں نے کہا تکبیر، تو پورا کا پورا یہ آپ کا حال جو ہے اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھا، اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا، اللہ اکبر کی کبریائی کو روکنے کے لیے جو جاہل لوگ ہیں، جو نکمے لوگ ہیں، جو دنیا دار لوگ ہیں، اپنے وسائل کو لگا رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر ہے، اللہ اجل ہے، اللہ اعظم ہے، اللہ اولا ہے، اللہ اجل ہے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی کبریائی کا راستہ نہیں روک سکتی۔ دل اس کے تصرف میں ہے، دل اس کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے، کوئی اس کی دی ہوئی ہدایت کو روک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو طرح طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، مغربی ایجنڈے کو مختلف طریقوں سے ہمارے ملک کے پر مسلط کرنے کی کوششیں جاری و ساری ہیں۔ کبھی جنسی آزادیوں کی بات ہوتی ہے، کبھی عورت مارچ کی بات ہوتی ہے، کبھی کم عمری کی شادی و بندی کی بات ہوتی ہے، کبھی پاپولیشن پلاننگ کی بات ہوتی ہے، اور کبھی فورس کنورژن جیسے بل سامنے آ جاتے ہیں جن کے مطابق 18 برس سے کم عمر کا کوئی بندہ اسلام کو قبول نہیں کر سکتا۔ ایک طرف آپ آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں، ایک طرف حریت فکر کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ اسلام قبول کرنے والوں کے راستوں کو روکنے کی بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ ڈیفیمیشن آف کنٹمپٹ آف کورٹ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ قرآن مجید کے مقدس اوراق کو جلانے کی بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ تعظیم انسانیت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اوپر حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے معیارات کہاں پہ ہیں؟ ایک طرف آپ عورت کو ننگا پھرانے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ نقاب کرنے والی عورت کی آزادی کو سلب کرنے کی بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ یہ بات کہتے ہیں ہر بندے کو اپنی مرضی کی ڈریسنگ کی اجازت ہے، اور آپ نے نیچرل پارک بنائے ہوئے ہیں
جن کے اندر لوگ بغیر ایک کپڑے کی دھجی پہنے ہوئے ان پارکوں میں داخل ہو کر اپنی فریڈم کو ایکسرسائز کرتے ہیں. دوسری طرف ایک عورت اگر نقاب یا حجاب اوڑھنا چاہتی ہے تو اس کے راستے میں آپ رکاوٹوں کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کیا حرکت ہے؟ اس کا مطلب ہے جمہوریت، آزادی، اظہار و حریت فکر کے یہ نعرے فقط آپ کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہیٹ سپیچ کے الزامات مسلمان جو ہیں اسکالرز کے لیے ہیں، اور آپ کے اگر وہی ہیٹ والا کام